السلام علیکم۔ دل شفاف آئینہ۔ چین اور روم کی نقاشوں کے درمیان مقابلہ ٹھن گیا۔ بادشاہ وقت نے ان دونوں گروپوں کو ایک بڑے ہال کمرے میں بند کر دیا اور حکم دیا کہ وہ ایک ایک دیوار پر اپنی مہارت کا جادو جگائے، جسے دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ کس ملک کے نقاش بہتر ہے۔ بادشاہ نے ہال کمرے کے درمیان ایک بھاری پردہ لٹکا دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کا کام نہ دیکھ سکے۔ چین کے نقاشوں مختلف قسم کے رنگ اور برش طلب کیے، جبکہ روم کے نقاشوں نے کچھ بھی نہ مانگا۔ دونوں نے اپنا اپنا کام شروع کر دیا۔ چینی مختلف رنگوں کی آمیزش سے عمدہ ترین نقش و نگار بنانے میں دن رات لگے رہے، جبکہ رومیوں نے اپنی دیوار کو خالی پالش کر کے چمکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے دیوار کو اس قدر چمکا دیا کہ وہ آئینے کے مانند عکس دکھانے لگی، جبکہ چینیوں کے بیل بوٹی نقش و نگار اس قدر دل فریب دلاویز تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ ایک ہفتہ تک یہ دونوں گروہ اپنا اپنا کام کرتے رہے۔ جب کام مکمل ہو گیا تو بادشاہ کو مطلع کیا گیا۔ بادشاہ نے پہلے چینیوں کا کمال دیکھا، بہت خوش ہوا، پھر وہ رومیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ انہوں نے درمیان سے پردہ ہٹایا تو چینیوں کے نقش و نگار صقل کی ہوئی دیوار میں دکھائی دینے لگے۔ بادشاہ نے رومیوں کے کام کو اول قرار دیا، جو بغیر کچھ خرچ کیے چینیوں سے بازی لے گئے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ رومیوں کے کام کی مثال ان باخدا صوفیوں کی سی ہے جو نہ تو اتنا علم رکھتے ہیں نہ کوئی دوسرا ہنر، لیکن انہوں نے اپنے قلوب کو اس قدر صقل کیا ہوا ہے کہ اس میں جمال الہی ہر گلی منعکس ہوتا رہتا ہے۔ صوفیاء کے دل میں کسی قسم کا لالچ، کینہ، بغض، حرص نہیں ہوتا۔ انہوں نے ان آلودگیوں سے اپنے قلوب کو پاک کر لیا ہوتا ہے۔